حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ایک سوال اسی طریقے کا یہ ہے، کیا نفس کی مالش کرنی چاہیے؟ یعنی بندے کو اپنے پینس کی شرمگاہ کی مرد کو مالش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس میں گولی والا سوال بھی ایڈ تھا، جس کو میں نے ابھی پہلے پورا بیان کر دیا۔ مالش کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مالش کرنے کی ضرورت ہے یا پھر پہلے ایسی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مالش کرنے کی نوبت آ گئی ہے، نسوں میں ایسا ڈھیلا پن یا ایسی سستی وغیرہ ہے یا تناؤ میں کوئی کمی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی آپ اس مرض میں مبتلا ہو جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو بیماری ہے، تو ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اگر اس کے علاج میں مالش درکار ہے تو پھر بے شک مالش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ مالش کرنے سے شاید لمبائی میں فرق آ جائے گا اس طریقے کا، تو یہ بھی ایک لوگوں کے اندر مت ہے، یعنی لمبائی میں فرق آ تو جائے گا لیکن یہ مت ہے کہ لمبائی میں فرق آنے سے کوئی تیر مار لیں گے، ایسا کچھ ہو جائے گا۔ سیٹسفیکشن لوگوں کی بس یہ رہتی ہے۔ باقی یہ کہ مالش کے لیے آپ کوئی بھی نیچرل آئل لے کے مالش کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مالش کے اندر خیال رکھیں کہ منی یا مزی خارج نہ ہو۔ اگر منی مزی مالش کے دوران خارج ہوگی تو پھر یہ کمزوری کا زیادہ باعث بنے گی۔ اس کے لیے کوئی بھی نیچرل آئل یا کوئی حکیم کے مشورے سے کوئی آئل لیا جا سکتا ہے۔ باقی مالش سے موٹائی میں فرق ضرور آتا ہے، اور جس چیز کی جسم کے جس حصے کی مالش کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ طاقتور پہلے کے مقابلے بنتا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مالش کرنے سے باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ کی جائے، اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے، تو مالش کرنے کا فائدہ وہاں بھی ملے گا، لیکن بات وہی ہے کہ اس میں منی یا مزی خارج نہ ہو، پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ یہ لگاتار بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بھی پھر گرمی کے نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کی یا انگلی کی جو گرمائش ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر اس جگہ سے چڑھنا شروع ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ حکیمی مشورے سے آپ مشورہ کریں، حکیم سے مشورے کے ساتھ چلیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن کافی ہے، مہینے میں 10 دن مالش کافی ہے، 2 دن کے گیپ کے ساتھ، تو اسی حساب سے جو ہے کریں۔ لیکن اس کے اندر اپنے ذہن میں یہ چیز نہ بٹھائیں کہ مالش کرنے سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے گا یا 2 دن کی مالش سے کوئی فرق آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ کسی کو مرض ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے حکیم نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ اچھے رشتوں کے لیے یا رشتوں کو بہتری یا سدھار کے لیے آپ کو مالش کرنی چاہیے اور یہ دوا کھانی چاہیے، تو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر طریقے کا جائز علاج اپنے کسی بھی مرض کے لیے کیا جا سکتا ہے، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، تو بندہ اس میں مالش کا سہارا بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ مالش کے تعلق سے ایک ویڈیو کے بارے میں بھی سوال تھا کہ مالش کرنے کے دوران کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کوئی ایسی ایڈلٹ ویڈیو؟ تو مالش کے دوران کوئی بھی ایسی ایڈلٹ ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس سے مالش کے وہی نیگیٹو زیادہ تر ایفیکٹ پڑیں گے کہ اگر اس دوران بندے کی مشت زنی کی عادت پڑ گئی یا منی وغیرہ خارج ہو گئی، تو مالش کے دوران اگر منی خارج ہوگی تو اس سے جو ہے وہ زیادہ صحت میں اور پرائیویٹ پارٹ میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اگر اس کے لیے کوئی ایسی یوگا، کوئی ایسی ایکسرسائز وغیرہ ہو کہ جو اس طرف یعنی نچلے حصے میں بلڈ فلو کو زیادہ لے کے جائے کہ جس سے نیچے کا حصہ یعنی کمر کے نیچے کا حصہ زیادہ مضبوط بنے، تو اس طریقے کی ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، چاہے دوڑنے بھاگنے کی ہو، رننگ ہو یا کچھ بھی ہو، جس سے نیچے کے حصے میں بلڈ فلو ہوگا، تو اس میں پھر زیادہ بیماری کے دور ہونے اور زیادہ صحت مند ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ مالش بھی اثر کرے گی اور کھایا ہوا بھی اثر کرے گا، تو اس چیز کا بھی زیادہ دھیان رکھیں۔ جو لوگ مالش کی طرف جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پرفارمنس میں خرابی ہے، تو اصل میں پرفارمنس میں خرابی ان کے پورے دن کی روٹین کی خرابی کے وجہ سے ہی آتی ہے کہ اتنے زیادہ آرام پسند لوگ ہوتے ہیں، پورے دن ان کو بستر میں لیٹے لیٹے سارا کام چاہیے، چائے پانی ہر چیز ان کو بستر میں چاہیے، اٹھ کے باہر نہیں نکلتے یا چلنے پھرنے کا ان کا بالکل کام نہیں ہے، تو ایسے میں جسم کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا اور نیچے کے حصے میں بلڈ فلو نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کی ویکنیس جو ہے نا وہ عام ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بھی لوگوں کی فزیکلی ایکٹیویٹی کم ہے، جس کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے، اور یہی چیز آگے چل کے اس کے ویکنیس کا ذریعہ بنتی ہے کہ لوگ پھر دوائی کی طرف جاتے ہیں۔ دوائی میں بھی موسٹلی دوائی وہی ہیں کہ جو بلڈ فلو کو تیز کرتی ہیں، اور وہ بلڈ نیچے کی طرف بہنا شروع ہوتا ہے، تو جب جس حصے میں بلڈ جائے گا تو اس میں نئی جان پیدا ہوگی، اور جس حصے کا بلڈ رک جائے گا وہاں کی جان ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بیسک باڈی کا فنڈامنٹل ہے، آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طریقے سے جو چیز زیادہ ایکٹیو رہے گی، بلڈ فلو وہاں رہے گا، چلتی رہے گی،
تو وہاں کے نظام جو ہے وہ اچھا چلتا رہے گا۔ اس کی آسان مثال ناخن ہاتھ کے اور ناخن پیر کے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو پکڑنا ہو، کوئی بھی اوزار پکڑنے ہوں، یا پھر گھر کے کچن کے کام کرتے وقت چیزیں پکڑنی ہو، لکھنا ہو، تو ہاتھوں میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے ہمارا بلڈ فلو ہاتھوں کی انگلیوں میں زیادہ جاتا ہے، اس لیے ہاتھوں کے ناخن زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور پیروں کے ناخن اس کے مقابلے میں بہت کم تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیروں کی انگلیوں سے کچھ کام نہیں ہوتا، صرف چلنے کا کام ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا تھا 1957 کے بعد سے لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی کام زیادہ ہو گیا، لوگوں نے بائک، کار، گاڑیاں یہ سب کر دیا، ورنہ تو چلنا پھرنا بند کر دیا، تو اس لیے پیروں کی انگلیوں کا زیادہ کام بچا نہیں، آرام لوگ زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے پیروں کے ناخن بھی کم بڑھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ جسم کے حصے میں خون زیادہ جائے گا وہ حصہ تر و تازہ رہے گا، ایکٹیو رہے گا، بیماری سے دور رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے سر کے بال جھڑنے کا بھی معاملہ زیادہ یہ ہے کہ سر کے اندر بھی زیادہ نہ تو بلڈ کا فلو جاتا اور نہ ہی دماغ کے اب زیادہ لوگ کام کرتے۔ پہلے بک بھی یا اخبار بھی فزیکلی پڑھتے تھے، اور اب تو وہ بھی نیوز دیکھ کے کام چلا لیتے ہیں، تو وہ دماغ بھی کام نہیں کرتا، تو جو چیز کم کام کرے گی وہاں پہ بیماری پیدا ہو ہی جانی ہے۔ تو مالش سے زیادہ آپ خیال رکھیں، کچھ نہ کچھ کسرت کا، ایکسرسائز کا، چہل قدمی کا، ٹہلنے کا، کھا کے ٹہلنے کا، صبح میں ٹہلنے کا، تھوڑے بہت فزیکلی کام کرنے کا، یعنی ہاتھ پیر ہلانے کا تھوڑا کام کریں گے انشاءاللہ، پھر یہ مالش اور گولی کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے کے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اور وہ نیچرل غذائیں لیتے تھے، فزیکلی ایکٹیو رہتے تھے، فزیکلی کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی اولادیں بھی ہنستی کھیلتی ہوتی تھیں، اور ان کی اولادیں بھی تندرست ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج بچہ ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا مرگلا ہوتا ہے کہ لگتا بھی نہیں کہ وہ زندہ ہو، بندہ زندہ رہ پائے گا۔ ہر 10 میں سے 4-5 بچے تو پیدا ہوتے ہی ICU کی طرف جاتے ہیں، کہ ان کی حالت اتنی زیادہ کریٹیکل ٹپیکل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حالت ہونے کی، کیونکہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی بندے کا پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ بنے گا، اور ایکٹیویٹی فزیکل رہتی نہیں ہے، صحت اس وجہ سے کمزور ہے، تو آگے کے نتیجے پھر آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں۔ ہم اس طریقہ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی